اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ آج آپ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے اس سے متعلق آپ کو چند چیزیں، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اس کا مہینہ ہے، تو میری طبیعت چاہیے کہ حضور کا حلیہ مبارک آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ کو تھوڑا سا جو حضور کی محبت ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ان کے بال، ان کے گال، ان کا حال، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ترمذی شریف سے کچھ چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سراپائے مبارک جناب رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جلالت و عظمت انسان تھے۔ چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح تاباں تھا، میانہ قد سے ذرا بلند اور دراز قد سے ذرا کم تھے۔ سر مبارک بڑا تھا، بال گھنگریالے، دونوں طرف سے کھینچے جائیں تو مانگ نکل آئے، کھلا چھوڑ دیا جائے تو بال کانوں کی لو سے آگے نہ بڑھیں۔ رنگ بہت صاف، پیشانی کشادہ، ابرو کمان کی طرح لمبے اور باریک، جنہیں بیچ میں ایک رگ ملائے ہوئے تھی۔ یہ ابرو جلال کے وقت یہ رگ ابھر جاتی تھی۔ بینی یعنی کہ ناک درمیان سے ذرا ابھری ہوئی اور نتنے تنگ، بینی پر اس انداز کا نور کہ اگر غور سے نہ دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ واقعی بلند ہے۔ ریش مبارک گھنی، آنکھیں بڑی اور سیاہ، رخسار نرم، دہانہ کشادہ، دانت سفید اور ریخ دار، سینہ و شکم کے بال باریک تھے، گردن سراہی دار، چاندی کی طرح شفاف اور اس پر سرخی جھلکتی تھی۔ تمام اعضاء میں اعتدال، بدن گداز اور گٹھا ہوا، شکم اور سینہ ہموار، سینہ چوڑا، دونوں مونڈوں کے درمیان کافی فاصلہ، شانے بھرے ہوئے، بدن نہایت روشن، سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک دھاری، اس کے سوا پورا سینہ و شکم صاف، کونیوں تک دونوں ہاتھ اور مونڈوں اور سینوں کا بالائی حصہ بالوں سے بھرا ہوا، کلائی لمبی، ہتھیلی کشادہ اور ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں سڈول، ہتھیلی اور تلوے پر گوشت اور مضبوط، نشان قدم درمیان میں خالی اور باقی پوری طرح نمایاں ہوتا پاؤں یعنی قدم کی کھال نرم اور چکنی کے پانی پڑے تو پوری طرح سج جائے، قدم میں ذرا لرزش، مستانہ اور چلنے میں پورا وقار، رفتار میں پھرتی، چلتے تو معلوم ہوتا کہ بلندی سے اتر رہے ہیں، جب مڑ کر دیکھتے تو دفعت مڑ جاتے، نگاہیں نیچی زمین کی طرف زیادہ جھکی ہوئی اور آسمان کی طرف کم اٹھتی ہوئی، بیشتر گوشہ چشم سے دیکھتے، اپنے رقیبوں کے پیچھے پیچھے چلتے، جو ملتا اسے سلام میں پیش قدمی فرماتے۔ کچھ اور خصوصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الگ الگ کتابوں الگ الگ لوگوں سے ملی ہیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کنویں میں لباب دہن ڈالتے اس کا پانی میٹھا ہو جاتا تھا، جس کھانے کو چھو دیتے اس میں بہت برکت ہوتی، سینکڑوں صحابہ اس کھانے کے لیے کافی ہوتے، اور پتھر اور پیڑ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ پتھریاں جو ہیں ابو جہل کے ہاتھ میں حق کی گواہی دینے لگی، شہادت دینے لگی، زخم میں اگر کسی کے ہاتھ رکھ دیں تو حضور وہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا، اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیں تو آنکھوں میں جو دقت تھی اس ٹائم، جیسے حضرت علی کو ایک بار آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ حضور آگے پیچھے دونوں طرف سے دیکھ لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے تھے۔ حضور کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ کبھی میل نہیں آئی، حضور کی آنکھ میں کبھی گدھ نہیں آئی، گدھ جو ہمارے میل آ جاتی ہے آنکھوں میں، حضور کو پوری زندگی بلغم نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں بے بال تھیں اور باقی جسم کی طرح سفید تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کو جاتے تو بول مبارک کو زمین سک کر لیتی تھی، بعد میں وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا سوائے کستوری کی خوشبو کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی نہیں تھا تاکہ زمین پہ سایہ نہ گرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال دیا گیا، جس پہلو سے دیکھو
حضور بے مثال تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب دائی حلیمہ کے گھر پہ تھے تو دائی حلیمہ نے اپنے گھر کی ساری جو چراغ تھے وہ سب بند کر دیے تھے۔ حضور کی جو نور تھا اس سے ان کے گھر میں روشنی ہو جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی آسمان کی طرف انگلی چلاتے تھے اور چاند سے کھیلتے تھے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، بس یہ اس ٹائم تازہ کرنی تھی آپ لوگوں کے ذہن میں، کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور حضور کا یہ مہینہ چل رہا ہے، تو تھوڑی سی محبت پیدا ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک آپ کے ذہن میں رہے کہ کتنا حسین نبی، کتنی حسین تعلیمات ہمیں دے کے گئے، کیسی ہماری رہنمائی کر کے گئے، کیسے ہمارے لیے تڑپ کے گئے، کس طرح سے ہمارے لیے آگے کے راستے آسان کر کے گئے۔ تو ان راستوں کا فائدہ اٹھائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، ان کی حدیثوں پہ عمل کریں، ان کی سنتوں پہ چلیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کا تب فائدہ ہوگا۔ خالی ہم جلوس نکالتے رہیں، خالی درود پڑھتے رہیں اور حضور کی باتوں پہ اگر عمل نہ کریں تو آپ یقین کریں اس مہینے کو ہم نے ضائع کر دیا۔ میرے تو جو استاد ہیں طارق عبداللہ صاحب، میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پورے مہینے ایک دن نہیں منانا، پورے مہینے کو سیلیبریٹ کرو کہ رحمت کا مہینہ ہے، اس میں رحمت للعالمین کو اتارا اللہ نے زمین پہ۔ تو ہمارے جو ساتھی ہیں روز کوئی نہ کوئی رحمت کا کام کر رہے ہیں، سہارنپور میں بھی، مطلب ان کے تو ویسے فالوور بہت دور دور ہر شہر میں زیادہ تر ہیں، تو وہاں سب جگہ رحمت کا کام ہو رہا۔ تو آپ بھی جب تک یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے کوشش کریں کہ آپ کوئی نہ کوئی رحمت کا کام، کسی ٹھیلے والے کا ہاتھ ہی لگا دیں پیچھے سے، بھی رحمت کا کام ہے۔ کوئی آپ کو جھاڑی پڑی مل جائے، کوئی ٹکڑا لوہے کا مل جائے پڑا ہوا سڑک پہ، اسے اٹھا کے ایک طرف کر دیں، یہ بھی رحمت کا کام ہے۔ کسی کو راستہ بتا دیا، جیسے میں نے آپ سے کہا کھسک جاؤ، دوسروں کو جگہ دے دیا آپ نے، یہ بھی رحمت کا کام ہے۔ اس طرح اکٹھے ہو کے آپ اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں، یہ بھی رحمت کا کام۔ تو کوئی نہ کوئی رحمت کا کام آپ روز کریں۔ تو یہاں وہ ساتھی موجود ہیں اور آپ لوگ اگر ان کے ساتھ جڑ کے کام کرنا چاہو تو بالکل آپ کا ویلکم ہے۔ الحمدللہ وہ سارے ساتھی ڈیلی کچھ نہ کچھ رحمت کا کام کر رہے ہیں۔ یہ آج الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ آپ کے سامنے پیش کیا، نیٹ پہ ہم ڈال دیں گے، دوبارہ سنیں تو آپ کو اور زیادہ انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی